السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ میرے ساتھ آج کچھ موٹیویشن سٹوریز بھی پڑھیں گے اور کچھ باتیں بھی سیکھیں گے۔ انسان کی اصلی تعلیم صرف کتابوں سے نہیں پہچانی جاتی، بلکہ اس بات سے پہچانی جاتی ہے کہ وہ کمزور کے ساتھ کتنی نرمی، غصے میں کتنا صبر اور اختلاف میں کتنا اخلاق رکھتا ہے۔ انسان کا کردار انسان کا دستخط ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں انسان کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے اور کتنا اس تعلیم کو اپنے لیے استعمال کرنے والا ہے اور وہ اس بات پر کتنا عمل کرتا ہے۔ جب ہم یا پھر کوئی اور تعلیم کو پڑھتے ہیں، صرف پڑھنا ہم پر نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس بات پر عمل کرنا بھی چاہیے، اس تعلیم پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تبھی ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور تبھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلے گا۔ یہ جھوٹ، یہ بدکاری، یہ خیانت، یہ فضول خرچی، یہ بخیل، یہ سب چیزیں ہماری ایسا ہمارے اندر سے ختم ہوں گی جب ہم وہ تعلیم جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر، سیکھ کر اور کر کے چلیں، تو ہمارے لیے سب سے بہترین چیز تعلیم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تعلیم صرف ڈگری کا نام نہیں ہے، تعلیم ایک اخلاق کا نام ہے۔ پڑھا لکھا انسان دور سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہے۔ وہ مخلوق جس کا پیٹ بیماری کی دوا ہے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہا، سائنس نے 2010 میں مانا۔ کیا آپ جانتے ہیں شہد کی مکھی وہ کون سی مکھی ہے؟ شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی اپنی پوری زندگی میں صرف 1 چمچ کا 12واں حصہ شہد بناتی ہے۔ 1 چمچ شہد کے لیے 1200 مکھیوں کی پوری زندگی لگتی ہے۔ وہ پھولوں سے رس چوستی ہیں، اپنے پیٹ میں لے جاتی ہیں، وہاں ایک خاص کیمیکل ملتا ہے، پھر چھتے میں آ کر اگلتی ہیں۔ یہ عمل سینکڑوں بار ہوتا ہے، تب جا کر شہد بنتا ہے۔ سائنسدانوں نے 2010 میں دریافت کیا ہے کہ شہد میں ہائیڈروجن پیروکسائڈ ہے جو ہر قسم کے جراثیم کو مارتا ہے۔ یہ واحد خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتے۔ مصر کے اہراموں میں 3000 سال پرانا شہد ملا جو آج بھی کھانے کے قابل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے پیڑ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ 1200 مکھیاں پوری زندگی لگا دیتی ہیں صرف 1 چمچ کے لیے۔ جو چیز محنت سے بنتی ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتی، نہ شہد نہ انسان۔ تم محنت کرو، پھل اس کا دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا جب تمہیں تمہاری محنت کا پھل ملے گا، وہ تمہاری محنت سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ ہر روز محنت کرتے جاؤ، کبھی بھی اپنے آپ کو اس محنت سے نکال کر سائڈ پہ مت رکھو، کیونکہ تم اگر محنت کرنا چھوڑ دو گے تو تمہاری کامیابی تم سے بہت دور چلی جائے گی۔ روز محنت کرو، روز کا ابھرتا سورج تمہیں خود موقع دیتا ہے کہ آج تم کرو، آج تم کر سکتے ہو اور بہتر سے بہتر کرو۔ جب تم کوئی کام کرنے لگ جاتے ہو تو آہستہ آہستہ تمہیں اس کام کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے اور تم اس کام میں ماہر ہونا شروع ہو جاتے ہو۔ ہمیشہ اس چیز سے کام شروع کرو جس میں تمہیں دلچسپی ہو، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں سیکھنا، سمجھنا، کرتے کرتے اور محنت کے ساتھ کرتے کرتے اس میں اتنے ماہر ہو جاؤ کہ تم ٹاپ 10 لوگوں میں آنے لگ جاؤ کہ ہاں واقعی میں تم ان سے کسی سے کم نہیں ہو، اس چیز میں تم سب سے زیادہ ماہر بن جاؤ، کیونکہ جو محنت ہے جو تم نے اس پر لاگو کی ہے، جو تمہارا شوق ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور تمہاری محنت بھی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، تمہارا ہر دن محنت والا وہ اس میں کامیابی میں ایڈ ہوتا ہے جب وہ کامیابی تمہارے سامنے پیش ہوگی۔ یہ شہد کی مکھی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ یہ کتنی مشکل سے شہد بنتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس شہد کی قدر نہیں ہے، لیکن اس کی قدر صرف یہ مکھی جانتی ہے۔ لیکن اگر یہ شہد ہمیں ملنا بند ہو جائے تو واقعی میں ہمارے بہت سارے مسائل پھر دوائیوں پر ہو جائیں گے، جس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ شہد کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، اس کو جتنا چاہیں آپ اتنا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی طبیعت کو اس حساب سے ڈھال سکتے ہیں۔ یہ
ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی وہ دوائی ہے جس کا سائیڈ افیکٹ بالکل نہیں ہے اور فائدے ہی فائدے ہیں اور بہترین فائدے ہیں۔ ہمارے لیے ہر فائدہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے۔ شاگردی کو قبول کرو، جلدی مت کرو۔ دنیا کے بڑے ماسٹرز نے کبھی بھی فوری کامیابی حاصل نہیں کی۔ انہوں نے پہلے سالوں تک ایک خاموش شاگردی کا وقت گزارا، دوسرے کو دیکھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، غلطیوں سے سیکھتے ہوئے۔ یہی وہ پوشیدہ مرحلہ ہے جو اصل کامیابی کی بنیاد رکھتا ہے۔ مثال، ہم سب جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن رابرٹ گرین نے کہتے ہیں کہ ہر ماسٹر پہلے سالوں تک پردے کے پیچھے سیکھتا ہے، دیکھتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، تجربہ لیتا ہے۔ اگر آج آپ کو لگے کہ آپ پس منظر میں ہیں تو یاد رکھیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل کامیابی شروع ہوتی ہے۔ وہ بہترین بات ہے یہ۔ سب سے پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بات کرنا سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پکڑنا شروع کرتے ہیں، آہستہ آہستہ غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ جب ہم اچھے سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اب ہم بولنے کے قابل ہو گئے ہیں اور اب ہم پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ وہی بات ہے کہ پہلے چپی کے ساتھ اپنے آپ کو اس چیز میں ماہر کر لو۔ پہلے جب ہم کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کی زبان نہیں آتی، ایسا ہم اس کی زبان کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے انداز، ان کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں۔ ہم ان کے رہن سہن کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اسی ملک کے حساب سے ایسا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ جب ہم اس کے ملک کی زبان کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، اور ان کے کرتے ہوئے لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کر سب کچھ سیکھنا شروع، پھر ایسا ہم بولنا بھی اس زبان کو شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں وہ زبان ایزیلی ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے اور ہم آسانی سے اس الفاظ کو بول سکتے ہیں۔ The most powerful weapon is words. سب سے طاقتور ہتھیار الفاظ ہیں۔ ایک جملہ آپ کو توڑ بھی سکتا ہے اور بنا بھی سکتا ہے۔ الفاظ صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ دوسروں کے ذہن اور جذبات کو قابو کرنے کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ ایک مثبت جملہ کسی کو زندگی بھر کے لیے حوصلہ دے سکتا ہے، جبکہ ایک منفی لفظ کسی کی خود اعتمادی کو تباہ کر سکتا ہے۔ ماہرانہ انداز میں الفاظ کا استعمال دوسروں پر اثر ڈالنے، ان کے فیصلے بدلنے، حتیٰ کہ ان کے رویے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کامیاب لوگ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں اور دوسروں کو متاثر کرنے کے الفاظ کو ہتھیار کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، الفاظ تیر کی طرح ہوتے ہیں، ایک بار چھوڑ دیے جائیں تو واپس نہیں آتے، اس لیے اپنے الفاظ کا انتخاب حکمت اور سوچ سمجھ کر کریں۔ واقعی میں جب کوئی جملہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے تو وہ کچھ الفاظ ایسے آپ کے ذہنوں پر سوار ہو جاتے ہیں کہ آپ اتنے زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس کی بات بار آپ کے الفاظ آپ کو یاد آتے ہیں کہ آپ کو واقعی میں وہ الفاظ جب آپ یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اسی طریقے سے کام کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ کو کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے تو آپ اس چیز کو جب نیگیٹو لینا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کو اس نیگیٹو کی طرف بھی لے جانا شروع کر دیتا ہے اور آپ اس نیگیٹو کی طرف بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ الفاظ بہت بڑی چیز ہے۔ الفاظ جب ایک دفعہ کہتے ہیں، الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال کرنے چاہیے، کیونکہ یہ تباہ بھی کر سکتے ہیں اور آباد بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو بآسانی تباہ کر دیتے ہیں اور بآسانی اس کو آباد کر دیتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم اگلے بندے کو بات تو تم کر دو گے، لیکن جو اگلے بندے پر جو گزرتی ہے وہ صرف وہی جانتا ہے۔ اگر تم اس کو موٹیویٹ کرو گے تو وہ الفاظ اس کی زندگی کے لیے بہترین الفاظ بن جائیں گے۔ اگر تم اس کو ڈس موٹیویٹ کرو گے، یعنی کہ اس کو ڈی موٹیویٹ کرو گے، تو وہ آہستہ آہستہ تمہیں اپنے اندر وہ الفاظوں کو لے کر تمہیں بھی اس چیز کو، الفاظ کو یاد کرتے کرتے
خود کو بھی برا کہے گا اور تمہیں بھی برا کہتا جائے گا. اور یہ الفاظ بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا اختیار ہے یہ وکیلوں کے لیے. یہ وکیل جو ہے, وکلا ہے, وہ الفاظ کا کو اختیار بنا کر جج کے سامنے پیش کرتے ہیں. مجرم کو جج کے سامنے وہ الفاظ کے ذریعے لے کر آتے ہیں. وہ ان کو اپنے الفاظ پہ اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ملزم اس کے منہ سے ایسی باتیں نکلوا دیتے ہیں, ایسی باتیں کہہ کر کہ جو سچ ہوتا ہے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے. اس لیے الفاظ اپنے سوچ سمجھ کے, دیکھ بھال کے استعمال کرنے چاہیے. اور اچھا انسان وہی ہے جو حکمت کے ساتھ سوچ سمجھ کے اپنے الفاظ کو استعمال کرے اور اچھی اور بہترین جگہ پر کرے. کبھی ان کا نیگیٹو استعمال نہ کرے, لوگوں کی زندگیاں اس سے تباہ نہ کرے, بلکہ لوگوں کو ڈیموٹیویٹ نہ کرے. آج کل رشتہ داروں کے بارے میں بہت بری باتیں کی جاتی ہیں, وہ بھی الفاظ ہیں. وہ الفاظ ایسا ایسا ہماری نسلوں میں داخل ہو رہے ہیں. ہم اپنے رشتوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کبھی کس چاچے سے, تائی سے, ماموں سے, پھپھو سے, بہن بھائیوں سے, سب سے ایسا ایسا ہمارا ناطہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ ہم ڈی موٹیویٹ ہوتے جا رہے ہیں اپنے رشتوں سے. کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا پر اتنی ان کی نیگیٹو باتیں سن رکھی ہیں. یہ الفاظ ہمارے دماغوں پر اس طرح عمل کر چکے ہیں کہ ہمیں ہر رشتہ منافقت سے بھرا ہوا لگتا ہے. ہر رشتہ برا ہی لگتا ہے, جتنا وہ مرضی اچھا ہو, جتنا مرضی ہو. کیونکہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ ہمارے اس رشتوں سے ترس جائیں گے. کیونکہ بہن بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے, ہم ایسا ایسا دیکھتے ہیں, وہ بھی منافقت کی طرف ہمیں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا نے بہت نیگیٹیوٹی پھیلا دی ہے اس الفاظ کے ذریعے. اور ہم اپنے الفاظ کو اگر بہتر طریقے سے استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. It's time to make yourself a priority again. اپنے آپ کو بناؤ, بہترین بناؤ. یہ ٹائم تمہارا ہے. اپنے آپ کو وقت دو, اپنے لیے وقت نکالو. صرف یہ چیز تمہاری ہے, یہ وقت تمہارا ہے, یہ تم ہو. اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھو اور باقی کا کام بعد میں. باقی اپنے یور سیلف مطلب اپنے آپ کو اس طرح کا اتنی پیورٹی دو کہ تمہیں اپنے سامنے کوئی اور نظر ہی نہ آئے. تم اپنے آپ کو اتنا بہتر بناؤ کہ تمہیں اس دنیا میں آنے کا مقصد مل جائے اور جانے کا بھی مقصد مل جائے. اور جو ہے وہ جو مقصد تم حاصل کرنا چاہتے تمہیں وہ بھی مقصد مل جائے. چلیں ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا سب. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجئے گا, تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میرے ساتھ موٹیویٹ ہو سکیں.